حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. یا دیگر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سب میں آپس میں بڑی باہمی محبت تھی، اتفاق تھا. خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ مسجد نبی سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے بڑے بیٹے وہ وہاں موجود ہیں اور کھیل رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن مجتبی کو اٹھایا، ان کو پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہا کہ علی، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ مشابہت سرکار سے زیادہ رکھتا ہے، یعنی ہے تو تمہارا بیٹا لیکن دکھنے میں سرکار کے جیسا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم اس بات پر مسکرائے. آپ دیکھیں آپس میں محبت، باہمی اتفاق یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت زیادہ تھا، اور اس طرح کے کثیر واقعات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. لیکن آج ایک فضا ایسی قائم کی جاتی ہے کہ جس سے یہ تأثر لگتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ میں آپس میں ہمیشہ سے ہی جمتی. تو اسی ضمن میں ہم آگے بڑھتے ہوئے کچھ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان و عظمت جو بیان کی، انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کے سعادت پائیں گے. اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا. اور خود کتب سیر میں یعنی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے اور اس چاند کی روشنی مکہ کے سارے گھروں میں پہنچ رہی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چاند جو ہے وہ سمٹ کر آپ کی گود میں آ جاتا ہے. آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو ایک خوابوں کی تعبیر جاننے والے شخص کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے جو مکمل آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، اور اس کی روشنی ایسی ہے کہ ہر گھر اس کی روشنی سے روشن ہے. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ چاند سمٹتا ہے اور سمٹ کر میری گود میں آ جاتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس تعبیر بتانے والے نے اس کی تعبیر یہ بیان کی، جو کتابوں کا علم رکھتا تھا. اس نے کہا کہ عرب میں اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب آخری نبی تشریف لے آئے اور وہ اعلان نبوت فرمائیں، تو یہ جو چاند تم نے دیکھا، یہ چاند جو ہے اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آمنہ کا لال اور مدینے کا چاند، اور وہ چاند کہ جس نے سارے عالم کو روشن کرنا ہے، وہ چاند اپنا اعلان کرنے والا ہے. اس کے اعلان کرنے سے عرب کے اور چاروں عالم کے سارے گھر روشن ہو جائیں گے، اور وہ چاند جو تمہاری گود میں تم نے دیکھا آتے ہوئے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے سب سے قریبی ساتھی اور سب سے قریبی رفیق بنو گے. اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا. حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست تھے تو ان کے گھر پر تشریف لائے. اور جب سیدنا صدیق اکبر نے گھر کا دروازہ کھولا تو سرکار نے صرف اتنا ذکر کیا، اے ابوبکر خواب یاد ہے؟ یہ وہ خواب ہے جس کا ذکر سیدنا صدیق اکبر نے کسی سے نہیں کیا. لیکن سرکار کے علم کا عالم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد پوچھا اے ابوبکر کو خواب یاد ہے؟ حضرت ابوبکر نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی شک کے فوراً اسلام قبول کر لیا. ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی آپس میں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ناراضگی پر فاروق اعظم سے معذرت بھی کی اور معاملے کو ختم بھی کرنا چاہا، لیکن فاروق اعظم ناراض زیادہ تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا.
تھوڑی دیر میں فاروق اعظم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاروق اعظم کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فاروق اعظم بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غضب کے آثار تھے, غصے کے اور ناراضگی کے آثار تھے. جب میں نے پوچھا کہ یہ ناراضگی اور غصے کے آثار مجھے دیکھ کر آپ کے چہرے پر کیوں آئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا تم اس سے ناراض ہوتے ہو, تم اس سے ناراض ہوتے ہو کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آیا جب تک سب میری تکذیب کرتے تھے, جب سب مجھے جھٹلاتے تھے تو اس وقت ابو بکر مجھ پر ایمان لے کر آیا. یہ وہ شخص ہے کہ جس سے ناراض نہیں ہوا جاتا. فاروق اعظم کہتے ہیں جو بھی معاملہ تھا میں نے اسی وقت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ختم کیا. آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور کتنا زیادہ ان کا احترام اور ان کے فضائل خود سرکار بیان کرتے تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں یہ روایت بڑی اہم ترین روایت ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی آخری وقت چل رہا ہے ظاہری حیات کا, اور اب آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ بات بیان کی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی. یہ بات میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کی تھی. 17 نمازیں جماعت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. ایک روایت کتاب میں یہ ہمیں ملتی ہے کہ ایک نماز کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت عباس کے بچے حضور علیہ السلام کو سہارا دے کر لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کی, کیونکہ آپ خود اتنے بیمار تھے کہ نماز پڑھا نہیں سکتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر جب ہٹنا چاہا آپ نے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ہٹنے نہیں دیا, بلکہ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں ایک نماز ادا کی. اب آپ دیکھیں اس سے ایک اور چیز کا بھی اندازہ لگائیں کہ 17 نمازیں ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک نماز سرکار سیدنا صدیق اکبر کو پڑھانے کے لیے سرکار کہہ دیتے, دوسری نماز فاروق اعظم کو کہہ دیتے, تیسری نماز عثمان غنی کو کہہ دیتے, چوتھی نماز مولا علی کو کہہ دیتے, کوئی اور نماز حضرت ابو ہریرہ کو کہہ دیتے, دیگر صحابہ کو بھی سرکار موقع دیتے. لیکن سرکار علیہ السلام نے اگر کسی کو حکم دیا نماز پڑھانے کا تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہی تھے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک نماز کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لیٹ ہوئے اور فاروق اعظم مصلی پر تشریف لائے اور فاروق اعظم نے نماز پڑھانا شروع کی. جب سرکار کو آواز آئی فاروق اعظم کی, کیونکہ سرکار کا حجرہ مسجد نبی سے بالکل قریب تھا. آپ دیکھیں ممبر مبارک جہاں موجود ہے اس وقت, جہاں ممبر رسول موجود ہے اس وقت مسجد نبی کے اندر, وہاں سے لے کر جہاں سرکار کا روضہ مبارک ہے, یہ اتنا احاطہ تھا مسجد نبی کا اس ٹائم, یعنی بہت مختصر مسجد ہوتی تھی. یہ تو اب اتنی توسیع کر دی نا کہ یہ سارا حصہ ہی مسجد نبی کے اندر آ گیا, ورنہ یہ مختصر مسجد نبی ہوتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم کی آواز آئی کہ فاروق اعظم مصلی پر کھڑے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک سے پیغام پہنچایا کہ فاروق اعظم نماز نہیں پڑھائیں گے, اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ ابو بکر. آپ دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد سیدنا صدیق اکبر پر, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلیکٹ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امامت کے لیے. اور اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, مولا علی کیا سمجھتے تھے اسے, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک روایت اور یہ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس نے شدت پکڑی, اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی کیفیت میں بھی, یعنی آپ کے ظاہری وصال سے بالکل پہلے کا واقعہ ہے, یعنی آپ کے ظاہری وصال کچھ گھنٹے رہ گئے سمجھے اس طرح سے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں, اور آپ نے مرض کی شدت کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو بخار بھی کافی تھا, تو آپ نے مرض کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوا. کیا کیفیت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا, اور سرکار منبر پر تشریف لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تمام مورخین نے یہ بات لکھی کہ یہ سرکار کا آخری خطبہ ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان کیا صحابہ کو, سب سے آخری خطبہ ہے وہ یہ والا جس کا میں ذکر کرتا ہوں, بالکل آپ کی رفیق اعلیٰ کے سفر سے بالکل پہلے کا واقعہ.
اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سرکار بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ پر کسی کے مال کا اور کسی کی جان کا مجھ پر ابو بکر سے زیادہ احسان نہیں. یعنی جتنا ابو بکر کی جان اور ابو بکر کے مال سے مجھے نفع ہوا ہے، اتنا کسی اور کے مال سے اور کسی اور کی جان سے مجھے نفع حاصل نہیں. یہ سرکار اپنے آخری خطبے میں بیان فرما رہے ہیں. الفاظ ایک اور جگہ پر یہ بھی ملتے ہیں. سرکار بیان فرماتے ہیں مجھ پر جس کا جو احسان تھا میں نے تمام کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. آپ دیکھیں دونوں روایتیں اور آخری خطبہ ہے سرکار کا. اور جب آخری خطبے کے لیے تکلیف اور مرض کی حالت میں جب تشریف لا رہے ہیں تو ذکر اگر کسی کا کر رہے ہیں تو وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. سرکار فرماتے ہیں مجھ پر اگر کسی کے جان کا بدلہ، کسی کا جان اور کسی کے مال کا احسان ہے مجھ پر تو وہ ابو بکر ہے. آگے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں آسان انداز میں اگر میں ترجمہ کروں، ورنہ یہ لفظ خلیل بہت زیادہ معنی سمیٹے ہوئے اپنے اندر، لیکن آسان انداز میں اگر میں ترجمہ کروں تو خلیل کہتے ہیں سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی دوست جو آپ کو ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں. سرکار بیان فرماتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ، یعنی اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہے، لیکن میرا خلیل صرف اللہ ہے. آپ دیکھیں سرکار کیا بیان فرما رہے ہیں. اگر میں کسی کو اپنا سب سے قریبی ساتھی بناتا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میرا خلیل ابو بکر ہوتا، لیکن میں نے اپنے لیے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے. اور آگے پھر بیان فرماتے ہیں اور ابو بکر میرا دینی بھائی ہے اور یہ رشتہ زیادہ قریب ہے میرے لیے. یعنی ابو بکر جو ہے وہ میرے لیے میرا دینی بھائی ہے اور یہ رشتہ میرے لیے زیادہ قریب ہے. یہ ساری فضائل اور یہ ساری شان اور یہ ساری عظمت سیدنا صدیق اکبر کی خود بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی. اور آپ دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور ہوتا یہ تھا کہ دیواریں مشترک تھیں. یعنی پہلے کے دور میں بھی اگر ہم پرانے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں ایک ہی دیوار ہے، دو گھر اس سے جڑے ہوئے ہیں، دو گھر ہیں لیکن دیوار بیچ میں مشترک ہے. اس دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ دیواریں مشترک تھیں. صحابہ کے گھر مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور ایسا معاملہ تھا کہ جب صحابہ کے گھر مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، صحابہ کی دیواریں مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ مشترک تھی، تو پھر صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلا کرتی تھی. یعنی اگر کھڑکی کھولتے تو وہ کھڑکی مسجد نبوی میں کھلتی کیونکہ دیوار ایک ہی تھی، دیوار مشترک تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مجھ پر اگر کسی کا احسان اور بدلہ جان کا احسان اور مال کا احسان ہے تو وہ ابو بکر ہے. اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا دینی بھائی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں ہیں، یعنی جتنے لوگوں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلی ہوئی ہیں اس وقت، سب اپنی اپنی کھڑکی کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے. صرف ابو بکر کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلے گی، اس کے علاوہ جتنوں کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلی ہوئی ہیں سب اپنی کھڑکیوں کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور پھر آپ کا جو ہے وصال مبارک ہوا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا. آپ دیکھیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کیونکہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت فوراً سے نہیں کی تھی. تو اس کا ایک سادہ جواب تو یہ ہے کہ آپ چلے کہتے ہیں فوراً نہیں کی تھی، بعد میں کی تھی، لیکن کر تو لی نا. تو مولا علی نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مانا اور ان کی بیعت کر دی. فوراً نہیں بھی کی، چلے آپ کی قول کے مطابق بعد میں کی تو بھی کر تو لی نا. یعنی بیعت کرنا تو ثابت ہے سب کے نزدیک، تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے سوال ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کے حوالے سے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے غور و فکر کیا. اب یہ خود مولا فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا، میں نے سوچ بچار کیا. اور یہ غور و فکر کون کر رہا ہے؟
جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ انا دار حکمتی علی باب، انا دار حکمتی علی باب۔ تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے نا، انا مدینۃ العلم علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑے درجے کی حدیث وہ یہ حکمت والی ہے کہ انا دار حکمت علی بابها۔ ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ وہ باب الحکمت اور باب العلم، حضرت علی فرما رہے میں نے غور و فکر کیا اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منصب امامت پر آگے کیا۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں منصب امامت پر آگے کیا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ جب نماز جیسی عظیم عبادت میں، نماز جیسی عظیم عبادت میں سرکار نے حضرت بکر کو ہمارا پیشوا بنا دیا، تو مولا علی کا قول ہے فردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، کہ جب دینی معاملے میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے ہمارے آگے کر دیا اور ہمارا پیشوا بنا دیا، تو خلافت تو دنیاوی معاملہ تھا، ہم خلافت میں بھی سرکار پر حضرت بکر پر راضی ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہاں الٹ کیا جاتا ہے، جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے عوام میں الٹ اٹھایا جاتا ہے۔ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے جو میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ ظاہری خلافت و سیاست تو حضرت بکر کا حق ہے، لیکن باطنی ولایت اور خلافت جو ہے یہ حضرت علی کا حق تھا۔ حضرت علی اس کا رد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو سرکار نے ہمیں ہمارے سامنے حضرت بکر کو ہمارا دین میں پیشوا بنایا، کس طرح؟ انہیں منصب امامت پر آگے کیا۔ جب دین میں پیشوا بنا دیا تو دنیا میں ہم نے انہیں اپنا پیشوا مان دیا۔ جب سرکار نے ان کو دین میں ہمارے آگے کر دیا تو دنیا میں ہم ان پر راضی ہو گئے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے غور و فکر کر کے جو نتیجہ نکالا، اور اس کے بعد انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی اور خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خود سرکار سے کئی مرتبہ سنا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب آپ آئیں آگے، اگر ہم روایات کی طرف چلیں، آخری روایت اس میں اختتام کروں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر حملہ ہوتا ہے، 17 رمضان المبارک کو 19 رمضان المبارک، روایات میں اختلاف ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر ایسا حملہ خارجی کرتے ہیں کہ زخم اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، اور آپ کے وصال کے وقت کے قریب، یعنی جب آپ کا وصال کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے تو آپ کے ساتھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے علی، ظاہری صورت یہی نظر آ رہی ہے، مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، تو آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد کر دیں، آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ نومینیٹ کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ یہ ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر ترتیب دیکھیں تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت دی، یعنی ان کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا، سارے صحابہ اس پر جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کا ڈائریکٹلی نام نہیں لیا تھا، عمل سے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ابوبکر ہوں گے، یہ عمل سے بتایا تھا، ڈائریکٹلی نام کسی کا نہیں لیا تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے، اور سارے صحابہ اس پر جمع ہو گئے، یعنی سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد 6 نام دیے تھے کہ میرے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اور وہ 6 نام تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے 6 کے 6 وہ لوگ تھے کہ جو سب سے، یعنی جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا، اور عشرہ مبشرہ والے صحابہ تھے، یعنی جن کو جنت کی بشارت سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خاص طور پر نام لے کر دے دی تھی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان 6 ناموں کو نومینیٹ کیا، اور وقت نہیں بڑا، بڑی طویل حدیث ہے کہ سرکار فاروق اعظم نے اپنی وجہ بھی بتائی کہ میں نے ان 6 کا نام کیوں لیا، آپ نے ایک ایک کی وجہ بھی بتائی۔
اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک کمیٹی بیٹھی ہے جو 6 افراد کی، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر سب متفق ہو گئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حملہ کر کے بلوائیوں نے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد لوگ مولا علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہی ہیں کہ جو خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہے اس وقت۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پھر منصب خلافت سنبھالا۔ اب بات ہو رہی ہے مولا علی کی، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، تو مولا علی نے کہا نہیں، میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں، میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں۔ اور آپ آگے کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، پورا افضلیت کا مسئلہ اس ایک روایت سے اور مولا علی کے اس ایک قول سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کوئی اختلافی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں صرف مولا علی کی۔ میں وہ روایات پڑھا ہوں جس پر سب متفق ہیں، میں وہ روایات پڑھا ہوں کہ جن کی سند میں کوئی جھول نہیں ہے، میں وہ روایات پڑھا ہوں کہ جن میں راوی جو ہے وہ سارے معتبر ہیں اور سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ روایات ہے کہ جن پر ہمارے علماء نے ہمیشہ سے اعتماد کیا ہے۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں میں تمہارے بعد میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کا ارادہ کیا، غور سے سنیے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا تو جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس پر جمع کر دے گا، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس پر جمع کر دے گا، جیسا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر پر اللہ نے ہمیں جمع کر دیا تھا۔ یعنی کیا مراد، صحابہ کس پر جمع ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر۔ مولا علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ نے تم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہوگا تو تم خود اس کی طرف چلے جاؤ گے اور اس کو خلیفہ مقرر کر لو گے کہ جو میرے بعد سب سے بہتر ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے جو رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر تھے وہ خیر منی کے لفظ آپ نے ذکر کیے، ہم میں سب سے زیادہ بہتر جو تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر جمع کر دیا تھا، اسی طریقے سے تمہیں بھی میرے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اگر خیر کا ارادہ کرے گا تو جمع کر دے گا۔ یہاں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے دو انداز میں یہ بات بیان کر دی کہ وہ خیر منی، حضرت ابوبکر ہم سب میں سب سے بہتر تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر جمع کی۔ اور بس آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ترتیب افضلیت ہے اسی وجہ سے ترتیب خلافت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر لوگ الٹ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اب تو تاریخ ہمارے سامنے ہے نا، اب تو واقعات ہمارے سامنے ہو گئے، وہ کہتے ہیں چونکہ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بن گئے اس لیے وہ افضل ہو گئے، چونکہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے اس لیے وہ دوسرے نمبر پہ افضل ہو گئے، چونکہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنے اس لیے وہ تیسرے نمبر پر افضل ہو گئے، چونکہ حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے اس لیے چوتھے نمبر پر افضل ہوئے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات آپ نے غلط کی، حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل نہیں ہوئے، بلکہ حضرت ابوبکر افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے۔ اس کو اس طرح سے دیکھیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے اور سرکار کی موجودگی میں کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہے۔ تو یہ تو خلافت تو ابھی آئی نہیں، ابھی تو سرکار حیات ہے، ابھی تو سرکار موجود ہے، تو یہ ترتیب افضلیت کی وجہ سے ترتیب خلافت ہے، ترتیب خلافت کی وجہ سے ترتیب افضلیت نہیں۔ اگر یہ مان لیا کہ ترتیب خلافت کی وجہ سے ترتیب افضلیت ہے تو پھر وہیں پر عقیدے میں بگاڑ آتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں صحابہ کا اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مولا علی کا عقیدہ تھا۔ اگر ہم روایات اٹھا کے پڑھیں تو سب سے زیادہ روایتیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق پر مولا علی کی ہی ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ افضلیت مولا علی نے اٹھایا، کیونکہ آپ کے دور میں یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ آج کے دور میں ایسے لوگ تھے جو چاپلوسی کرنے کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو بڑا گورنر ہوتا ہے بلا تشبیہ تمثیل یا کوئی بڑی عہدے پر ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کی شان میں شان لکھتے ہیں اور اس کی ایسی شان بیان کرتے ہیں کہ غلو کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو کچھ لوگوں نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ ان کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ مولا علی رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے۔ جب حضرت علی کو پتہ چلا آپ ناراض ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مجھے ابوبکر عمر پر افضلیت دیتا ہے،
وہ مجھے ابو بکر عمر سے بڑا جانتا ہے تو میں اسے حد المفتری 80 کوڑے کی سزا لگاؤں، مفتری کی سزا لگاؤں گا، یعنی میں اسے خود 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ آپ نے خود واضح بیان کیا، اور ایسے ایک شخص کو آپ نے 80 کوڑے مارے بھی کہ جو آپ کو ابو بکر عمر سے افضل بتاتا رہا۔ جب ہم یہ سارے حوالے دیکھتے ہیں اور یہ واضح اور روشن دلائل دیکھتے ہیں تو پھر ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کا ادب کرنے کی اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کی اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرنے کی اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا